لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم کہ اس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں قرار دیا، اور اس عزاداری کی برکت سے ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمودات ارشادات کے اوپر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم جو ہر کامیابی کا عطا کرنے والا ہے، جس کی مدد کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں، مومن ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوں، لیکن اگر وہ ایمان کی دولت سے خالی ہے تو دنیا کی دولت بیکار ہے۔ انسان کے پاس کتنا بھی بڑا عہدہ ہو، کتنی بھی بڑی پوسٹ ہو، لیکن اگر وہ نیک عمل انجام نہیں دیتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ انسان کتنی بھی بڑی پوزیشن والا ہو، لیکن اگر وہ حق کے راستے سے الگ ہے تو وہ ناکام ہے۔ اگر وہ صبر نہیں کرتا، یعنی صبر کا مطلب انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن ابھی اشارتاً کہ جو اللہ کی رضا کے اوپر راضی نہیں رہتا وہ انسان نقصان میں ہے۔ اب میں گفتگو کے آغاز میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ یہ سوچئے کہ بنی امیہ کی جو حکومت تھی، جو ملی تھی، وہ کتنا بڑا امپائر تھا، کتنی بڑی حکومت تھی، جو یزید کو ملی تھی وراثت میں، اس کے باپ نے اس کو ہینڈ اوور کی تھی، اور اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اس نے باقی رکھنے کے لیے اس نے کون کون سا کام نہیں کیا۔ فرزند رسول کو قتل کیا،
ان کے گھر والوں کو شہید کیا، ان کے مستورات کو اسیر کیا، خانہ کعبہ میں آگ لگوائی، مکے پر حملہ کروایا، روضہ رسول کی توہین کروائی۔ 3 سال کی اس حکومت میں صرف اس لیے کہ یہ حکومت اس کی باقی رہے، کوئی چیلنج نہ کرنے پائے، اس نے کوئی برا کام چھوڑا نہیں جو کیا نہ ہو۔ اگرچہ کچھ چیزیں اس میں پہلے سے تھی، شرابی تھا، جواری تھا، بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، زانی تھا، وہ برائیاں ساری اپنی جگہ، لیکن اس حکومت کو بچانے کے لیے اس نے کون سا کام انجام نہیں دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ 3 سال کے بعد دنیا سے چلا گیا، اور 3 سال کے بعد جب دنیا سے گیا تو اس کے حصے میں کیا آیا؟ لعنت، کہ جب بھی کہیں بات ہوتی ہے، اگر کوئی بھی مسلمان کی بات نہیں، کوئی بھی انسان اگر یزید کے بارے میں بات سنتا ہے اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد، اتنا بڑا لشکر ہونے کے بعد، اتنی دولت ہونے کے بعد یزید نے کیا حاصل کیا؟ لعنت۔ دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ اور وہ جو کربلا کے میدان میں آیا تھا، جس کے ساتھ پیاسے سپاہی تھے، جس کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا، جس کے لاشیں کو بھی پامال کر دیا گیا، یزید نے سمجھا ہم نے حسین کو شکست دے دی، لیکن اللہ نے کہا ہم نے حسین کو وہ ایسی فتح عطا کی ہے کہ ایسی کامیابی کسی کو نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکومتیں 10 سال کے لیے ہوتی ہیں، 20 سال کے لیے ہوتی ہیں، 100 سال کے لیے ہوتی ہیں، 1000 سال کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم حسین کو وہ حکومت دینے والے ہیں جو قیامت تک دنیا میں قائم رہے گی۔ اور پھر اگر حسین کی حکومت کو، اصلی حکومت کو دیکھنا ہو تو مرنے کے بعد دیکھنا کہ حسین کی حکومت کتنی بڑی ہے۔ جس نے سب کچھ لٹا دیا اس پر درود و سلام ہو رہا ہے، جس نے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا اس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا کبھی اگر کوئی مومن تنگ دست ہو، اس کے پاس دولت نہ ہو، اگر لوگ اس کو حقیر سمجھ رہے ہوں، اس لیے حقیر سمجھ رہے ہوں چونکہ وہ صحیح راستے پر ہے، وہ باطل کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، وہ نیک اعمال انجام دیتا ہے، تو اس کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کربلا نگاہوں کے سامنے ہے، قرآن نگاہوں کے سامنے ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کربلا میں آ کے دیکھ لو جو ایمان والے تھے وہ کیسے کامیاب ہوئے، کہ آج گھر ہمارے ہوتے ہیں ذکر فاطمہ کے لال کا ہوتا ہے، ذکر فاطمہ کے لال کا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کسی ملک، کسی کنٹری، کسی سرحد تک محدود نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک سرحد ہوتی ہے کہ بھائی یہاں یہ علاقہ اس کا ہے، یہ حکومت اس کی ہے۔ لیکن امام حسین کی حکومت کیسی ہے؟ آج 8ویں محرم کی شب ہے، ساری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، کہاں یا تو حسین کا ماتم ہو رہا ہے یا حسین کے بھائی عباس کا علم اٹھایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ علم انہی کے بلند ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے جو ناکام ہوا ہو وہ جلوس نہیں نکالتے،
جلوس ان کے نکلتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. یہ عباس کا علم دنیا میں نکل کے بتا رہا ہے, یہ جلوس نکال کے ہم بتا رہے ہیں. دیکھو حسین کا ہاتھ آج بھی بلند ہے, کل بھی بلند تھا, ہمیشہ بلند رہے گا. جس نے بیعت لینی چاہی تھی وہ مٹ گیا. حسین کا ہاتھ سارے مومنین کے سروں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے. صلوات یا زندہ لانا بیش اللہم صلی محمد. قائدان محترم, انسان کی کامیابی ایمان کے ساتھ ہے, نیک اعمال کے ساتھ ہے. انسان کی کامیابی حق کے ساتھ ہے, اور انسان کی کامیابی صبر کے ساتھ ہے. باطل کا ساتھ دے کے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. وقتی طور پر انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ مل گیا, لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ملتا. کربلا گواہ ہے. ایک حر ہے جو باطل کا راستہ چھوڑ کے حق پر آ گیا. جہاں امام حسین کا ماتم ہوتا ہے وہیں حر کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. ایک عمر سعد تھا جس نے باطل کے راستے کو اختیار کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ ملک رے ملا اور نہ جنت کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہے. آپ نے کہیں دیکھا ہے بھئی عمر سعد یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. آپ نے کہیں پہ قبر دیکھی ہے؟ عمر سعد کی قبر کہیں دیکھی ہے؟ کہاں پہ اس کی قبر ہے؟ تو جس نے یزید کے لشکر کی کمانڈری لی اس لیے کہ ملک رے ملے گا, اس کی قبر کا نشان نہیں ملتا. جو یزید کے لشکر کی 1000 کی سپہ سالاری کو ٹھوکر مار کے امام حسین کے قدموں میں آ گیا, اس کا روضہ آج بھی کربلا میں موجود ہے. اور زائرین جا کے زیارت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں باطل کے راستے والے کامیاب نہیں ہوتے, حق کے راستے والے کامیاب ہوتے ہیں. حق کے راستے والے کامیاب. لیکن عزیزان محترم, اب بات یہ ہے کہ انسان کو چونکہ آزمائش تو ہوتی ہے, لالچ تو آتا ہے. ایمان جب دولت سامنے ہو تو اچھوں کے ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگتے ہیں, لیکن وہیں پر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ ایمان والا کون ہے. جو گناہ ہے اس میں لذت بہت ہے. کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہو, انسان کی نظر پہلی بار اس پہ پڑتی ہے, دیکھا نظر پڑ گئی, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اب شیطان اندر سے ابھارتا ہے, دیکھو کیسی ہے, ناک کیسی ہے, آنکھ کیسی ہے, اب غور سے. تو اب اس وقت اب ظاہر سی بات ہے کہ خالی دیکھنے میں کیا ہے, لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ ہے گناہ بے لذت. اب دوبارہ دیکھ رہا ہے, کیوں؟ کہا کہ یہ انسان جو ہے روک سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ ٹیسٹ ہے, قدم قدم پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں انسان کے. دنیا شیطان جو ہے وہ طرح طرح سے سامنے پیش کرتا ہے انسان کے, اور پھر آزمائش ہوتی ہے کہ کون ہے. لیکن رسول والے کون ہیں, اہل بیت والے کون ہیں؟ بھئی اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کو مانا جائے, اس کے حکم کو مانا جائے. ہم نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو پھر کسی کے سامنے ہمارا سر جھکنا نہیں چاہیے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب لقمان کی اس وصیت کو, نصیحت کو جنہوں نے اپنے بیٹے کو کی, قرآن میں مینشن کیا ہے کہ دیکھو بیٹا, کبھی بھی اللہ کا کسی کو شریک مت بنانا, کسی کو اللہ کا شریک مت بنانا. ان الشرک لظلم عظیم, اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اور پھر عزیزان محترم, ماننے کی منزل یہ ہے کہ اب جب آپ
نیکی کے راستے پر چلنا چاہیں گے تو آپ کے راستے میں 1000 رکاوٹیں آئیں گی. آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ کو دھمکایا جائے گا، آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کو لالچ دیا جائے گا. یہ سب پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے. تو پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس راستے پہ آگے بڑھ گئے. اب اگر آپ توجہ کریں، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ دین شروع کی اور کفار مکہ نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ ان کی زبان کو روک دیں، نہیں روک سکے. پتھر مارے، کامیاب نہیں ہوئے. کانٹے بچھائے، کامیاب نہیں ہوئے. شان میں گستاخی کی، الفاظ ادھر ادھر کے استعمال کیے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو کہا کہ اب یہ ڈرتے نہیں ہیں، پہلے انسان کو ڈراؤ. ڈر نہیں رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ اچھا لالچ دو. تو آ گئے، اور آنے کے بعد میں کہا جناب ابو طالب سے کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ چاہیے کیا ہے بھئی، آپ کس لیے دین کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو سرداری چاہیے ہے، ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو پیسہ چاہیے، آپ جتنا پیسہ کہیے ہم اتنی دولت آپ کو دینے کو تیار ہیں. اگر آپ کو کوئی عورت پسند ہو، کوئی لڑکی پسند ہو، تو آپ بتائیے، عرب کی جو خوبصورت ترین عورت ہوگی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. مگر بس یہ چھوڑ دیجئے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیجئے، لا الہ الا اللہ چھوڑ دیجئے. جناب ابو طالب نے جو میسج تھا اس کو کنوے کیا. یہ ایسے کہہ رہے ہیں. رسول اللہ نے کیا کہا؟ بہت توجہ چاہتا جانے محترم. رسول اللہ نے کیا کہا؟ چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، اگرچہ یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیں تب بھی میں اللہ کے راستے کو چھوڑوں گا نہیں. یہ ہے منزل ایمان. ساری دنیا دشمن بن جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کچھ بھی کریں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں مگر اللہ کے راستے کو چھوڑوں گا نہیں. اب توجہ، جو میں نے کہا کس بات پہ توجہ بھائی، انہوں نے رسول اکرم نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پر سورج، اگرچہ یہ ناممکن ہے، ناممکن ممکن بھی ہو جائے تب بھی راستہ چھوڑوں گا نہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب تو نے یہ کہا ہے کہ تو میری محبت میں اگر یہ چاند اور سورج کو بھی تیرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں تو چھوڑے گا نہیں، میری محبت کو نہیں چھوڑے گا. تو سن، سورج کسی کے لیے بڑی بات ہو سکتی ہے، چاند کسی کے لیے بڑی بات ہو سکتی ہے، جب تو میرا حبیب ہے، جب تو ایسا کہہ رہا ہے تو میں تجھے یہ اختیار دوں گا کہ جب تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے گا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دوں گا، جب تو انگلی کا اشارہ کرے گا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دوں گا. جو کائنات کا پابند ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، کائنات جس کے اشارے پر چلتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یا رسول تو دین کے راستے پر نہ ڈرنا ہے اور نہ گھبرانا ہے، اس لیے کہ گھبراتے وہ ہیں جن کا کوئی سہارا نہ ہو، جن کا کوئی وارث نہ ہو. نہ ہم کل لاوارث تھے نہ آج لاوارث ہیں، جب تک زمانہ قائم ہے ہمارا وارث قائم ہے. ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. حالات خراب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے، آپ زمانے کو دیکھیے، ذرا ذرا سے لالچ میں انسان کوئی پراپرٹی بچانے کے لیے، کوئی ذرا سی پوسٹ پانے کے لیے، کوئی ذرا سی تعریف پانے کے لیے باطل کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے. علی والوں کا شیوا یہی ہے
کہ ہم باطل کے راستے پر قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اب میں جلدی سے آپ منزل کی طرف بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، اگر تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت بات طولانی ہو جائے گی اور میں زیادہ زحمت آپ کو دینا نہیں چاہتا۔ تو اب یہ منزل رسول اللہ کی ہے۔ اب قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ میں اشارہ کر کے بات آگے بڑھ جاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے کسی کام سے بھیجا، مولا علی علیہ السلام واپس آئے، نماز جماعت تمام ہو چکی تھی، مولا چاہتے ہیں کہ جا کے نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ نے کہا ذرا میرے ساتھ آؤ، مولا علی ساتھ میں چلے گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے زانوں پر اپنا سر رکھا۔ اب روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد آپ سو گئے۔ اب جب سو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے پیر کو ذرا سی جنبش بھی نہیں دی کہ کہیں نبی کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اطاعت خدا بھی کرنی ہے، لہٰذا نماز کو اشاروں سے پورا کر لیا۔ توجہ ہے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ رسول نے کہا علی ہمارے ساتھ آؤ، اب رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لہٰذا ٹھیک ہے۔ اب سورج غروب ہونے لگا، نبی کی آنکھ کھلی، پوچھا یا علی نماز پڑھی؟ ہاں رسول اللہ پڑھ لی۔ کیسے پڑھی؟ کہ اشارے سے پڑھ لی۔ علی اشارے سے نماز پڑھی؟ ہاں رسول اللہ، اگر میں نماز کے لیے اٹھتا تو آپ کی آنکھ کھل جاتی، میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم ان کان علی فی طاعتہ و طاعت رسولک، اے میرے پروردگار اگر علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ نبی کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو کامیاب کون ہے؟ کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ کامیابی کیسی ہے؟ کہا دیکھو دنیا کی نماز وقت کے ساتھ چلتی ہے، علی کی نماز وہ ہے وقت جس کے ساتھ چلتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، محمد عزیزان محترم، ایک جنگ ہوئی ہے ذات السلاسل یا ذات سلاسل، آپ اس کو کہہ لیجیے اردو کے حساب سے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں والعادیات ذبحا، گھوڑوں کی قسم جب وہ میدان جنگ میں پھنکارتے ہیں جو آواز عجیب طریقے کی نکلتی ہے، اور جب وہ چلتے ہیں تیزی سے اور پتھروں کے اوپر ان کی ٹاپیں پڑتی ہیں، سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ سورہ عادیات ہے۔ کبھی توجہ کی ہے یہ کب نازل ہوا ہے، کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد۔ دیکھیے اگر آپ لوگ تھوڑا جاگ کے سن لیجئے، میں جلدی زحمت تمام کر دوں گا، اور میں آج چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا لیکن کچھ تو نوکری ہو جائے۔ تو آیا ایک شخص، اس نے آنے کے بعد رسول اللہ کو خبر دی کہ یا رسول اللہ وادی النمل میں 12,000 کا لشکر تیار بیٹھا ہوا ہے اچانک مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اور ان کا پلان کیا ہے؟ آپ کو قتل کرنا
اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کو قتل کرنا۔ حملہ کریں گے اچانک، مدینے کو تاراج کر دیں گے، لیکن جو ٹارگٹ ہے وہ آپ ہیں اور آپ کے بھائی علی ہیں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا صلاۃ الجامعہ، سب لوگ جمع ہو گئے، نماز ہوئی۔ اب پیغمبر نے اس کے بعد میں کہا کہ بھائی وہاں پر مجھے خبر ملی ہے کہ دشمن جمع ہیں، بنی سلیم کے لوگ تھے، وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، کون ہے جو ان سے مقابلے کے لیے جائے اور مسلمانوں کو لے کے جائے اپنے ساتھ؟ تو ایک صاحب جو تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں؟ کہا بسم اللہ، گئے۔ اب جب وہاں پہنچے، ان لوگوں نے اس طریقے سے مورچہ بنا رکھا تھا، پوری طریقے سے وہ مورچے پہ، کہ انہوں نے دیکھا ادھر سے آواز دی کون آیا ہے؟ تم آئے ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب جو انہوں نے چاروں طرف کی تیاری دیکھی تو سوچا کہ سارے کے سارے مارے جائیں گے، لہٰذا وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر پیغمبر نے دوبارہ بلایا، کون جائے گا؟ پھر ایک صاحب گئے، اب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کون صاحب گئے ہوں گے۔ گئے اور وہاں جانے کے بعد وہی جب انہوں نے پوچھا کون؟ کہا میں۔ کہا جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ واپس آ گئے۔ عمر یاس نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس کو بڑا جوش تھا، تیسری مرتبہ اس نے کہا میں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ تو جاؤ۔ اب وہ لے گیا فوج لے کے، اور پھر وہاں جب پہنچا تو وہی ہوا کہ وہ لوگ جب آئے سامنے کے لیے تو مقابلے کی ہمت نہیں، اور اس کو گرفتار کر لیا۔ اب ایک بار، دو بار، تین بار لشکر اسلام جو ہے وہ پسپا ہو کے واپس آ رہا ہے، تو اس کے بعد اب رسول اللہ فرماتے مولا علی علیہ السلام سے، یا علی تم جاؤ، یا علی تم جاؤ۔ اب مولا علی علیہ السلام چلے، لشکر اسلام ساتھ میں لیا۔ روایت کہتی مولا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، راتوں کو سفر کرتے تھے، نماز میں بھی جب نماز پڑھتے تھے تو علم کے بعد جو سورہ پڑھنا، سورہ قل اللہ پڑھا، نماز تمام کی، پھر چل دی آگے۔ اور اس کے بعد مولا علیہ السلام رات کے وقت وہاں پر پہنچے، اور پہنچ کے پورا اپنی لوگوں کو آمادہ کیا۔ نماز صبح کا وقت ہوا، نماز صبح پڑھائی مولا علیہ السلام نے، اور نماز صبح پڑھانے کے بعد ان کو آواز دی کہ آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ کہا کون آیا ہے؟ کہا میں آیا ہوں علی ابن ابی طالب۔ کہا ابھی تک جو آئے تھے سب واپس چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ۔ کہا وہ اور تھے، میں اور ہوں، وہ اور تھے، میں اور ہوں، ٹھیک ہے آؤ مقابلے کے لیے۔ اب اس کے بعد جو مولا علی علیہ السلام نے حملہ شروع کیا، روایت کہتی حملہ اس طریقے کا تھا، چند افراد ان کے قتل ہوئے تھے کہ ان کے حوصلے جواب دے گئے، کچھ بھاگ گئے، اور باقی سب کو مولا علی علیہ السلام نے اسیر بنا لیا، اور اسیر بنا کے سلاسل جو کہتے ہیں، زنجیر کو کہتے ہیں، چین کو، اور ان کو اس طریقے سے قیدیوں کو لے کے آئے جیسے کوئی چین بنی ہوئی ہو۔ ادھر یہ مارکا سر ہوا، ادھر نماز صبح کا وقت ہوا، رسول اللہ نے نماز صبح پڑھائی، سورہ حمد کے بعد سورہ عادیات کی تلاوت کی، نماز تمام ہوئی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے آج کون سا سورہ پڑھا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جبریل سورہ لے کر آئے تھے، میرے بھائی علی کو فتح ہو گئی ہے، میرے بھائی علی کو فتح نصیب ہوئی ہے، اس لیے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو گھوڑے کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہ جو گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ گھوڑے تھے جو مولا علی علیہ السلام کے اشارے پر دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے۔ اب واپس آئے، توجہ کیجئے گا، واپس آئے، پیغمبر کو معلوم ہوا علی آ رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ جو ایک دم سے اٹھ کے باہر تشریف لے جانے لگے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک دم سے آپ باہر جا رہے ہیں؟ کہا میرا بھائی علی آ رہا ہے، جبریل نے خبر دی ہے میرا بھائی علی آ رہا ہے، میں علی کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب رسول اللہ باہر نکلے، لوگوں کو بلایا، آ جاؤ،
اب رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، ادھر مسلمان، صفیں لگی ہوئی ہیں کس کے انتظار میں؟ کس کے استقبال کے لیے؟ مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ اور جب مولا علیہ السلام واپس آئے، اب جب آئے ہیں اتنے سارے اسیر ساتھ میں ہیں، مال غنیمت بھی بہت سارا ہے، اور جیسے ہی آئے اور ایک مرتبہ رسول اللہ کو دیکھا، مولا علی علیہ السلام فوراً گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، دوڑ کے آگے بڑھے، رسول کے قدم بوسی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد فرمایا، یا علی، آج دل چاہ رہا تھا کہ تیرے وہ فضائل بیان کرتا، اگر ڈر یہ نہ ہوتا کہ جس طریقے سے عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہو گئے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان تیرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے، جیسے عیسیٰ کو خدا ماننے لگے تجھے خدا نہ ماننے لگے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے آج وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تیرے قدموں کی خاک کو، مٹی کو اس طریقے سے نکالتے کہ جہاں تو کھڑا ہوتا لوگ مٹی نکال کے وہاں سے چشمے جاری کر دیتے۔ اور اس کے بعد فرماتے، یا علی، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تم سے راضی ہے، میں تم سے راضی ہوں۔ تو عزیزان محترم، اب یہ مولا علی علیہ السلام کی منزل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ شجاعت ہے، اور یہ کیا ہے؟ اطاعت رسول، اطاعت خدا۔ نتیجہ کیا ہے کہ قرآن نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھ کے بتا دیا کہ یا علی، صرف تمہاری تعریف نہیں بلکہ تم جو سواری استعمال کرتے ہو، ہم اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، تذکرہ نہیں، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو چیز محترم ہو، توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو چیز محترم ہوتی ہے، رسپیکٹ فل ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ ان گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اب یہ بتائیے، جو ذات سلاسل میں جو گھوڑے گئے تھے، اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے، تو وہ گھوڑا جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھا، وہ گھوڑا جو کربلا میں ذوالجناح جو امام حسین کے ساتھ تھا، اور جس نے امام حسین کی آخری وقت تک نصرت کی، اس طریقے سے نصرت کی کہ اس کے ایسے تیر پیوست ہو گئے کہ اس کو کہنے لگے ذوالجناح، ایسا لگتا تھا تیر نہیں ہے بلکہ پر لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ان گھوڑوں کی تعظیم ہو سکتی ہے تو حسین کے گھوڑے کی تعظیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم، بات تو یہ ہے نا کہ انسان کوشش یہ کرے کہ اگر وہ صحیح راستے کے اوپر ہے، یا وہ جس میدان میں آگے ہے اس کا بچہ بھی اسی راستے پر جائے۔ ہر بزنس مین چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے بزنس میں۔ بھئی دنیا میں ایک باپ ہی ایسا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے آگے بڑھ جائے، بیٹا اس سے آگے بڑھ جائے، باپ کی یہ خوبی ہوتی ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں کربلا میں نہیں ہوں گا نا، تو پھر کوئی علی کا جانشین تو کربلا میں ہونا چاہیے، اور وہ جانشین ایسا ہو کہ دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ عباس نہیں بلکہ علی ہیں۔ اسی لیے ایسا بیٹا مانگا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ خاص باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کر لیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں۔ اب اس میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، صاحبان امر جو ہیں اولی الامر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بادشاہ ہیں،
کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہو، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہ ہے کامیاب۔ کہا اولی الامر کی اطاعت، اولی الامر کون ہے؟ کہا بادشاہ وقت ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آج قرآن کی اس آیت کی تفسیر حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت سے۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ کے اوپر اے عبد صالح، المطیع للہ ولرسولہ، آپ نے اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کے رسول کی بھی، ولامیر المومنین والحسن والحسین، اور آپ نے مولا علی علیہ السلام کی اطاعت بھی کی، امام حسن کی اطاعت بھی کی اور امام حسین کی اطاعت بھی کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ زیارت بتا رہی ہے کہ اولی الامر کہیں اور تلاش نہ کرو۔ حضرت عباس کی زیارت نے بتایا کہ رسول کے بعد جو اولی الامر ہیں وہ سلسلہ مولا علی کا ہے، امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، اور جب اطاعت کر لی تو اب مقام کیا ملا؟ میں نے جو لفظ پہلے استعمال کیا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، عبد صالح، یہ عبد صالح اللہ کا نیک بندہ، حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کہا گیا عبد صالح، معصوم کی زیارت ہے، تو یہ عبد کی منزل جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ معراج کی بات ہو رہی ہے، تو یہ عبدیت کی منزل ہے نا، تو یہ عبدیت کی منزل جب پہنچی تو حضرت عباس کو کہا عبد الصالح۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جو زیارت آپ بعد میں پڑھتے ہیں نا حضرت عباس کی، یہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ واجب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور واجب نماز کا آپ سلام پڑھتے ہیں تو سلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارا سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ معصوم امام نے کہا حضرت عباس ہیں عبد صالح، یعنی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں حضرت عباس پر سلام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب مجھے لگتا ہے شاید آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں اور میں بھی گھڑی دیکھنا بھول گیا، تو مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا پڑھ چکا ہوں، لہٰذا میں اب زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا۔ تو مولا عباس علیہ السلام جو ہیں وہ معرفت کا وہ ذریعہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ امام کی اطاعت کس طریقے سے ہونی چاہیے اور مقام اللہ نے کیا عطا کیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کو۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی بات یہ چل رہی تھی نا کہ جو اطاعت کر لیتا ہے پھر اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، کسی کی انگلی کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت بھی کی، رسول کی بھی کی اور ائمہ علیہ السلام کی بھی کی۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ آیت اللہ راکی نے بیان فرمایا کہ آیت اللہ محمد حسن شیرازی سامرہ سے چلے کربلا معلیٰ زیارت کے لیے۔ بہت توجہ کیجیے گا، آج کی رات منسوب ہے مولا غازی علیہ السلام سے۔ ہم اپنا ہر دکھ درد اپنے آقا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور مولا ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سامرہ سے کربلا معلیٰ زیارت کے لیے چلا، جب راستے سے گزر رہا تھا ایک قبیلہ، ایک بستی میں ٹھہرے ہم،
سامنے ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جو سردار تھا اس نے ویلکم کیا کہ آپ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر اتنے بڑے عالم بھی تھے۔ کہا ہم جب گھر پہ جا کے بیٹھے تو ایک خاتون آئی اور اس نے آنے کے بعد ہمیں سلام کیا اور کہا السلام علیک یا خادم العباس، اے عباس کے خادم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کہا میں نے یہ جو سلام سنا، پہلی بار ایسا سلام سنا تھا، کبھی سنا نہیں تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ کہا اس نے جو مجھے سلام کیا السلام علیک یا خادم العباس، یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا اس طریقے کا سلام، تو اس نے ایسے ہی کیا یا کوئی خاص بات ہے اس کی؟ کہا ہاں اس کے پیچھے ایک راز ہے، خاص بات ہے۔ کہا خاص بات کیا ہے؟ کہا خاص بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا تھا، اور جب میری بیماری اتنی بڑھ گئی کہ عالم نزا تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بس اب گئے اور تب گئے، منٹوں کا معاملہ ہے، کوئی بھی زندگی کے آثار باقی نہیں تھے۔ میری بہن گھر سے باہر نکلی اور یہ سامنے جو ٹیلہ دکھائی دے رہا ہے اس ٹیلے پر پہنچی، اور جانے کے بعد اس نے پریشان حالی کے عالم میں کربلا کا رخ کر کے آواز دی اور کہا اے باب الحوائج، اے آقا عباس، میرے بھائی کو شفا دلوا دیجئے، میرے بھائی کو اللہ سے شفا دلوا دیجئے۔ کہا جب اس نے یہ دعا کی، ادھر اس نے دعا کی اور ادھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو نورانی شخصیات تشریف لائی ہیں، اور اس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آقا حسین، اس کی بہن نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، اپنے بھائی کی شفا کے لیے، اے آقا آپ اس کے لیے دعا کیجئے پروردگار عالم اس کو شفا عطا کر دے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا عباس، اس کی عمر تمام ہو چکی ہے، یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اب اس کے نصیب میں شفا نہیں ہے۔ ادھر یہ بات ہوئی، ادھر بہن نے دوسری مرتبہ پکارا اے باب الحوائج، آقا میرے بھائی کو شفا دلوائیے۔ اس کے بعد حضرت عباس خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی مولا عباس، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ باب الحوائج ہیں، میرے بھائی کو شفا دلوا دیجئے۔ کہ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا، حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس کے بعد امام حسین سے کہا آقا اگر اسے شفا نہیں مل سکتی ہے، اگر اسے شفا نہیں مل سکتی ہے تو پروردگار عالم سے کہیے یا تو مجھ سے وہ باب الحوائج کا لقب واپس لے لے یا پھر اس کو شفا عطا کر دے۔ پروردگار عالم نے مجھے باب الحوائج بنایا ہے، اور باب الحوائج ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے، تو یا تو میرا لقب واپس لے لیا جائے یا اس کو شفا مل جائے۔ میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا بھیا عباس، اللہ سبحانہ و تعالی سلام کے ساتھ فرما رہا ہے عباس تمہارا یہ لقب قیامت تک باقی رہے گا۔ عباس ہم اس کو شفا دے رہے ہیں۔ بس اس کے بعد فوراً میری بیماری ختم ہو گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ اس دن کے بعد سے میری بہن کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی روحانی کو دیکھتی ہے، جس کسی کا اس کو زیادہ احترام کرنا ہوتا ہے تو اس کو خادم عباس کہہ کے سلام کرتی ہے۔ عزادارو، میں کہوں گا وہ خوش نصیب بہن تھی جو اپنے بھائی کے لیے مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کر رہی تھی، اور پروردگار عالم نے حضرت عباس علیہ السلام کے واسطے سے اسے شفا عطا کر دی۔ عزادارو، ہاں ایک بہن اور تھی جو کربلا کے بعد بار بار اپنے بھائی کو یاد کر رہی تھی، عباس عباس حسین کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، اے عباس ہمارے سروں کی چادریں اتر رہی ہیں، اے عباس سکینہ کے تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ عزادارو، کربلا شب عاشور آئی،
اور شب عاشور عبادت میں گزر گئی۔ عاشور کا دن آیا اور اس کے بعد علمدار لشکر حسینی حضرت عباس علیہ السلام بار بار امام حسین علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں آقا مقتل کی اجازت دے دیجئے، اب جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام سمجھا دیتے ہیں عباس ٹھہر جاؤ، اے عباس تم سے بڑی ڈھارس ہے، بیویوں کو بڑی امیدیں ہیں، بچوں کا سہارا ہو عباس، اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے میرے لشکر کا علمدار کون ہوگا؟ لیکن اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی، اور جب اجازت دی تو مولا عباس علیہ السلام خیمے کے اندر آئے جناب زینب سے رخصت آخر کے لیے، اور جب رخصت آخر کے لیے آئے جناب زینب نے آتے ہوئے بھائی کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھ کے جناب زینب سمجھ گئیں عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ شہزادی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بھیا بولو کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ شہزادی جا رہا ہوں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنے کے لیے۔ کہ عباس پانی کی سبیل کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اے عباس یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب زینب کی ڈھارس ٹوٹنے والی ہے؟ اے عباس جا رہے ہو تو چلے جانا مگر بیٹھ جاؤ ایک بات سنتے جاؤ۔ کہا شہزادی کون سی بات؟ کہا جب میں چھوٹی سی تھی اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی، میرے دوست سے ردا ہٹ گئی، بابا نے میرے بازو کا بوسہ لیا، میں نے پوچھا بابا یہ بازو کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تو چہرے کا بوسہ لیا کرتے تھے، رخسار کا بوسہ لیتے تھے۔ بابا نے فرمایا زینب ایک دن وہ آئے گا کہ جب تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ اے عباس میں جانتی تھی بابا نے جو کہا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، مگر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو کس کی مجال ہے جو زینب کے بازوؤں میں ریسمان ستم باندھے۔ عباس مجھے یقین ہو گیا اب بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ بیویوں سے کہا بیویوں اب میں کسی کے پردے کی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا عباس جا رہا ہے۔ عزادار و مولا عباس علیہ السلام چلے، سوکھے ہوئے مشکیزے کو لیا، علم کو ساتھ میں لے کر، ارے عباس چلے، امام حسین حسرت سے دیکھ رہے ہیں میرا عباس جا رہا ہے، میرا شیر جا رہا ہے۔ عزادارو حضرت عباس علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے ایک مرتبہ دریا پر پہنچے، اور دریا پر پہنچنے کے بعد سوکھے ہوئے مشکیزہ کو پانی سے بھرا، اپنے گھوڑے سے کہا تو بھی پیاسا ہے پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے پانی کی طرف دیکھا، عباس کی طرف دیکھا، منہ پھیر لیا، پانی کی طرف سے منہ پھیر لیا، بتانا چاہتا ہے ارے وفادار کا اسب ہوں میں پانی نہیں پیوں گا۔ مولا عباس نے پانی کو لیا، چلو میں پانی کو لیا، لبوں تک لے کر آئے، اس کے بعد پانی کو دریا کے منہ پہ مار دیا، بتا دیا اگر چاہتا پانی پی لیتا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں عباس ہوں، میں علی کا وفادار بیٹا ہوں، میرے لبوں تک پانی نہیں جا سکتا جب تک میرا آقا پیاسا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام واپس چلے دریا سے ایک مرتبہ خیام کی طرف، اب روایت کہتی ہے آواز گونجی فوجیں جمع ہو جائیں، چاروں طرف سے گھیر لو، دیکھو پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ حضرت عباس علم کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، مشکیزے کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ داہنا بازو شہید ہوا، داہنے بازو کا شہید ہونا تھا۔ عباس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا داہنا بازو شہید ہو گیا، داہنا بازو کٹ گیا تو میں اپنے مولا کی نصرت سے باز آ جاؤں گا؟ نہیں، جب تک میرا یہ ہاتھ باقی ہے میں اپنے آقا کی نصرت کرتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، بایاں ہاتھ بھی حضرت عباس کا قطع ہو گیا۔ اب مولا عباس آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تیر مشکیزے میں لگا،
تیر کا مشکیزے میں لگنا تھا، پانی بہا، عباس کا دل ٹوٹا، مگر کوشش یہ ہے کہ پانی کسی طریقے سے خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ حضرت عباس کوشش کر رہے ہیں، ایک ظالم نے نشانہ لیا، ارے تیر کو حضرت عباس کی آنکھ میں مارا، بس تیر کا لگنا تھا۔ آزاداروں، بڑی مصیبت ہے، اگر آپ کی آنکھ میں کوئی تنکا پڑ جائے تو آپ اپنے ہاتھ سے آنکھ سے تنکا نکالتے ہیں، ارے وہ عباس کیا کرے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا، تیر کو زانو کے درمیان لیا، ارے تیر کو نکال رہے تھے کہ ظالم نے سر پہ وار کیا، ارے سقائے سکینہ زمین پہ آیا۔ آزاداروں، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن بڑی سخت منزل ہے۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں بڑی مصیبتیں تھی سب کے لیے، لیکن حضرت عباس کی مصیبت یہ ہے کہ جو بھی گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ ہائے میرا مولا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا، دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، عباس کس طریقے سے زمین پہ آئے ہوں گے؟ آواز دی، آقا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ ادھر امام نے آواز کو سنا، آواز دی، الان انکسرا ظہری، اے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ حسین آگے بڑھ رہے ہیں، حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ آزاداروں، ایک مرتبہ بھائی کے قریب پہنچے، لیکن بھائی کے قریب پہنچنے سے پہلے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، اور جب بھائی کے قریب گئے تو کیا دیکھا؟ جوان بھائی خاک کربلا میں خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے، حسین گر گئے۔ اے میرے بھیا عباس، اے عباس، حسین تمہارے بغیر کیسے زندہ رہے گا؟ آزاداروں، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، عباس کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے تو بیان کرو۔ کہا آقا ایک تمنا ہے۔ کہا کون سی تمنا؟ کہا آقا تمنا یہ ہے کہ آپ میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ آزاداروں، آزاداروں، امام نے فرمایا عباس، عباس اپنے بھائی کو اس خدمت سے محروم کر رہے ہو۔ کہا نہیں مولا، آپ میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ حضرت عباس جانتے تھے حسین کیسے لاشے کو اٹھائیں گے، اور اس کے بعد امام آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے حضرت عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ جب سر کو زانو پر رکھا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے اپنے سر کو ہٹا لیا، زمین پر رکھا۔ امام نے پوچھا عباس سر کو زانو سے کیوں ہٹایا؟ کہا مولا میرے سر کو آپ اپنے زانو پر رکھے ہیں، اے میرے مولا جب آپ زمین پر آئیں گے آپ کے سر کو کون اپنے زانو پر رکھے گا؟ میں کہوں گا مولا عباس فاطمہ زہرا جائیں گی، اے میرے حسینہ، اے میرے حسینہ جزاکم ربکم ارباب عزا۔ ہاں اس کے بعد اب حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں آقا ایک تمنا اور ہے۔ کہا کون سی تمنا؟ کہا آقا سنا یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا کیسے زیارت کروں؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، امام زمین
زمین پر بیٹھے ایک مرتبہ اپنی ابا سے امام نے عباس کی آنکھ کے خون کو صاف کیا۔ حضرت عباس نے امام کا دیدار کیا، کہا آقا بس دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ ارے علماء کہتے ہیں اس کے بعد امام نے فرمایا عباس ایک میری تمنا بھی ہے۔ کہا کون سی تمنا؟ کہا عباس آخری مرتبہ حسین کو بھائی کہہ کے پکارو۔ ارے عباس نے کہا بھیا روح جنت کو پرواز کر گئی، حسین لاشیں پا گرے۔ اے عباس اب زینب کو نیند نہیں آئے گی، ام کلثوم سو نہیں پائے گی۔ علم کو لے کے چلے، بیویوں نے دیکھا کوہرام برپا ہوا۔ واہ عباسا واہ علیہ واہ مصیبت۔